سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں نے پولیس والوں کی مدد کی، والنٹیئرز کو اکٹھے کیا، اس کی بیس پہ بھی آپ کے جو مخالفین ہیں، ہر بندے کے مخالفین ہوتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ شاید اداروں کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ اس کی بیک کے اوپر کچھ اٹالین ادارے ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ادارہ، یہ تو مجھے نہیں پتا اس چیز کا کہ آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ کے مخالفین کا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سارا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم کی داستان ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے اوپر بھی اللہ کا کرم ہے، یقینی طور پہ اللہ ایسا وقت نہ دکھائے کہ اس شہرت کے پیچھے کوئی جرم کی داستان ہو یا اس دولت کے پیچھے جرم کی داستان ہو، ہمیں یہ وقت نہ دیکھنے کو ملے۔ لیکن کیا ان باتوں میں کچھ صداقت ہے؟ آپ کسی ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کا ادارہ ہو یا یہاں کا کوئی ادارہ ہو جس کے لیے آپ کر رہے ہوں؟ اچھا جی، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور اس ٹائم جو میری لائیو ہے وہ تقریباً 900 لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ بات ہے، اور اوبیسلی آپ کی پروفائل پہ 100 سے زیادہ لوگ ہوں گے، تو یہ کون کون دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اگر مجھے کسی کا ڈر ہو، اگر میرے دل میں چور ہو یا کسی کا ڈر ہو، جی بات تو میں جو ہے اس سوال سے بھاگ جاؤں یا بولوں جی سگنل نہیں آ رہے۔ جی بات تو ابھی یہ سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ پورا سنیں گے۔ میں حاضر سر، 6 بجے تک میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ والے مسئلے حل کرنے چاہیے، جی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی مکہ نہیں چل رہا، ریلیکس۔ اچھا، کیونکہ جب آپ نے سوال ایسا کیا ہے تو پھر جواب سنیں۔ ٹھیک ہے، ادارے حق کے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل یہ بات ہے، ادارے حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اداروں میں کام کر کے، آپ کو پتہ ہے سرکاری افسران کو وکیل بننے کی اجازت نہیں ہوتی، یہی بات ہے، سرکاری افسران کو اس لیے وکیل بننے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ کیسز اگر عدالت کے خلاف ہیں، عدلیہ کے خلاف ہیں، گورنمنٹ کے خلاف ہیں، تو آپ کیسے انہی کا نمک کھا کے ان کے خلاف کیس کر سکتے؟ ابھی یہ کیس اس کے اوپر قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے۔ چلیں اس بات کو چھوڑے، جو سوال ہے اس پہ وہ فوکس نہیں ہٹنا چاہیے عوام کا۔ آپ نے کہا کہ میں اداروں کے ساتھ کام میں کرتا نے ہوں، نہیں کہا، میں آپ کے مخالفین کی رائے آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرا ذاتی کیونکہ مخالفین بالکل ایسا نہیں ہے۔ کچھ مخالفین کا یورپ میں رہتے ہوئے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ اینی وے، بات یہ ہے، واپس آتے ہیں پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے، اداروں کے ساتھ کام کرنا ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، جسٹس کے لیے کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کہ میری پروفائل لوگوں کے مسائل کے حل سے بھری ہوئی ہے، یہی بات ہے، آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسائل حلوں۔ سب سے بڑی بات جو کرنے جا رہا ہوں، 17,786 سے زیادہ کیسز رجسٹرڈ، سکسیسفل کیسز کی ہسٹری ہے ہمارے پاس، اور وہ کیسز کس کے خلاف ہوئے؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا۔ اداروں کے خلاف ہوئی، اٹالین ایمبیسی کے خلاف کتنے ہم نے کیسز کیے ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے نمبر۔ جی بات، تو اگر ہم سسٹم میں رہ کے سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا، اگر ہم سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک غریب آدمی کے لیے کر رہے ہیں جس کا بچہ علاج کی وجہ سے پاکستان میں مر گیا، ٹھیک ہے، ایک اس غریب کے لیے کر رہے ہیں جس کو ڈپورٹ آرڈر ایشو ہو گئے اور غلط فہمی کی بنا پہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اگر غریب کا ساتھ چھوڑا، غریب، میں برملا یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، بہت بڑی پارٹیز ہیں دو آپ کے علاقوں کی، ٹھیک ہے، ان کا غریب آدمی میرے پاس آ گیا، ورکر تھا، اس نے کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نے سب کو سیدھا کر دیا، برملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کہا کہ آپ سب ایک طرف ٹھیک ہے، اور میرا جو ہے میرا فیصلہ ایک طرف، اس غریب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بعد میں اللہ نے کیا، وہ صلح بھی ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، مسئلے حل بھی ہو گئے، غریب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو اللہ نے تاجدار کائنات کی خاک پاک کا صدقہ یہ عزم اور یہ جرت پیدا کی ہے کہ ہم کبھی بھی طاقت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اگر طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اس ٹائم میں ایمبیسی کی سائڈ لے رہا ہوتا، اٹالین ایمبیسی کی، میں کہہ رہا ہوتا نہیں ان کا پاس جو عملہ ہے وہ تھوڑا ہے، نیا سٹرکچر بنا رہے ہیں، تھوڑا انتظار کریں۔ بھائی نہیں، ہم لوگوں کے آنسو پہنچتے، لوگ آتے بھی اسی لیے۔ تو اداروں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کام کرنا ترجمانی بھی ہوتا ہے، کام کرنا جناب ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے، کام کرنا وکالت بھی ہوتا ہے۔ کام ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے پی ایم صاحب کے آرڈر سے مجھے کارابریری والوں نے وہ اٹالین اسپیشل فورس نے ٹائی پہنائی، ٹھیک ہے، دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھا، آپ جائیں پروفائل پہ دیکھیں جا کے، ٹائی پہنائی۔
کیسے پہنائی؟ 16 لوگوں کو جناب اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے. ٹھیک ہے. اور میری موجودگی سے فائدہ کیا ہوا؟ جو قصوروار تھا اس نے اقرار جرم کیا، 15 لوگوں کے چولہے جلتے رہے، وہ گھر چلے گئے، آزادی ہو گئی. تو پی ایم صاحب نے کہا وکاس یہ مسئلہ ہم 15 یا 10 سال لگانے تھے ہم نے انویسٹیگیشن کر کے حل کرنے میں، جو تم نے ایک رات میں حل کیا. تو وہاں سے آرڈر ہوئے، پولیس والوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے ٹائی پہنائی. تو اداروں کے ساتھ کام کیا نا بھائی. یہی بات ہے. لیکن کس کے لیے کیا؟ کتنے لوگوں کے، کتنے خاندانوں کے چولہے جو ہے برقرار رکھے. تو ہماری کاوشیں ہیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ کے تصدق سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں آ جائیں، بیٹھ جائیں. اور میں بالکل نہ کوئی تقریر پلان کرتا ہوں، نہ سوالوں کے جواب پلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ دل جو خدا نے دیا ہے اس دل میں ہمیشہ خیر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس پروگرام میں بڑے ایسے گروپ تھے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بڑے ایسے گروپ کے لوگ تھے جو آپس میں بیٹھتے نہیں تھے ایک ساتھ. یہی بات ہے. میں نے ان سب کو بٹھا دیا. آپ اس پروگرام میں موجود تھے؟ وہ جو کتاب کی لانچنگ تھی؟ نہیں، ورونا میں نہیں تھا. نہیں تھے. اس پروگرام میں برملا کہہ دیتا ہوں، یہ جو ضلع حسن والوں کا جو ہے وہ سارا گروپ ہے، ادھر سے اپنا عابد لوگوں کا گروپ ہے، 6 سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے یہ لوگ. یہی بات ہے. میں نے ان دونوں کے بازو پکڑے اور میں نے ہاتھ ملوا دیے، ان کو گلے ملوا دیا. آپ کو دے صلح افہام و تفہیم جو ہے لوگوں کے درمیان کرانا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو اس کو آپ کنیکٹ کر لیں. جو یہ کہتے ہیں کہ میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کام کیا کرتا ہے؟ خیر کا کام کرتا ہے، یہی بات ہے. لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، کسی بھی ادارے کے خلاف جانے سے نہیں ڈرتا. تو یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑی کوئی سپر پاور ہے، نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، خدا اوپر ہے نیچے. جواب میں سے ایک سوال نکلا ہے، اس کی بھی ابھی میں نے سوچا ہے، کیا پتا غلط ہو، آپ کی اجازت سے معذرت پیش کی، معذرت کے ساتھ یہ سوال کروں گا. آپ نے کہا کہ میں نے 5 سال 4 سال انٹرپول کے ساتھ کام کیا. پاکستان سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفرور ہو کے یورپین انٹرپول، یورپین ناٹ پاکستان، یورپین انٹرپول کے ساتھ، پاکستان کی انٹرپول ہے ہی نہیں، جو ایسا نہیں ہے. وہ یورپین انٹرپول کو لکھتے ہیں تو اس کے تحت کام ہوتا ہے، ایف آئی اے لکھتی ہے تو جا کے کام ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے یورپین انٹرپول کے ساتھ کام کیا 4 سال. بہت سارے لوگ پاکستان سے مفرور ہو کر اٹلی میں آتے ہیں، یورپ کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں، اسائلم کلیم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ گناہگار بھی ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ بے قصور ہی ہوتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑوایا بھی ہے، ان کو اداروں کی مدد کی آپ نے. تو وہ لوگ بھی آپ کی اس بات کو سننے کے بعد کیا آپ سے عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوں گے؟ جو آپ کے پاس اسائلم کے لیے جائیں گے، آپ کے پاس عرضی لے کے جائیں گے، کہیں گے کہ میرے اوپر پیچھے مقدمہ ہوا ہے، قتل کا مقدمہ ہے، ڈکیتی. دیکھیے آپ یہ کہانی کا رنگ تھوڑا چینج ہو رہا ہے. میں نے آپ سے میرے لفظ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا میں یورپین انٹرپول کے ساتھ میں نے سروسز کی ہیں اتنے سال، ٹھیک ہے جی. تو یورپین انٹرپول ٹوٹل ڈفرینٹ ہے پاکستانی سے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یورپین انٹرپول میں نے جو پروجیکٹس کیے ہیں 99% وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ یورپین لوگوں کے ہیں. ہمارے آفس میں آج بھی زیادہ کیسز اٹالینس کے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانیوں کے کم ہیں ہمارے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ. سب سے پہلے نمبر 2 کہ ہمارے ایمبیسیز موجود ہیں، کنسولیٹ موجود ہیں، وہاں پہ ادارے موجود ہیں، یہ ان کا کام ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے. اور پاکستان میں کیا میں چاہوں تو آپ کو 2 دن میں اشتہاری قرار دے دوں، یہ تو اللہ کا پتہ ہے نا جی. تو ایک سپاہی بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں. تو جب تک سی ایم صاحب تک آرڈرز پہنچتے ہیں اور ان کی ویریفیکیشنز ہوتی ہے، شاید CCTV اٹھا کے مار مور